بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ لوگ تفتیش کے ذریعے یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو سکتے تھے کہ آخری بار وہ کرولا کار کس کے زیر استعمال تھی۔ دوسری وجہ کا تعلق بھی براہ راست شریمان سنگھ کی ذات سے تھا۔ اس نے ہماری نظروں کے سامنے پورے شہری لباس میں سمندر میں اترنے کی حماقت کی تھی۔ اگر وہ سرکش سمندری لہروں یا خونخوار بحری جانوروں کا نشانہ بن کر موت کی آغوش میں پہنچ جاتا تو اگلے چند روز میں اس کے وجود کی باقیات کو واپس ساحل پر آ جانا تھا۔ ایسا نہ ہونے کی ایک ہی وجہ تھی کہ کوئی جانور اسے سالم نگل جاتا، لیکن آباد ساحلی علاقوں کے اطراف میں عموماً ایسی دیو پہ کر بحری مخلوق نہیں پائی جاتی جو کسی انسان کو سالم نگلنے کی اہل ہو۔ حادثاتی یا اتفاقی طور پر شریمان سنگھ کے سواگت کے لیے ان پانیوں میں ایسا کوئی جانور بھٹک رہا ہو تو اور بات تھی۔ شریمان سنگھ کی لاش کی باقیات دستیاب ہونے کے بعد پولیس کے لیے یہ ثابت کرنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا کہ شریمان سنگھ لاوارث کرولا کے ذریعے عاقبے آیا اور کسی وجہ سے سمندر کی بپھری ہوئی موجوں کی زد میں آ کر لقمہ اجل بن گیا۔ وہ اتفاقی حادثے کی ایک سیدھی سادی کہانی ہوتی جس میں علاقے کے لوگوں کے عدم تعاون کی وجہ سے کوئی رنگ آمیزی نہ ہو پاتی اور ابتدائی سنسنی کے بعد آخر کار وہ معاملہ داخلے دفتر ہو جاتا۔ دوسرا امکان یہ تھا جس کی نشاندہی ہٹ کے چوکیدار احمد نے کی تھی۔ اگر شریمان سنگھ ایک ناپا تولا خطرہ مول لے کر سمندر میں اترا تھا اور اپنی سخت جانی یا مہارت کی بنا پر خود کو ہر قسم کے خطرات سے محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو جاتا تو صبح کا اجالا نمودار ہونے سے پہلے ہی کہیں بھی پانی سے باہر آ سکتا تھا۔ ایسی صورت میں وہ کسی بڑے سفارتی اسکینڈل سے بچنے کے لیے سب سے پہلے اپنی کار تک پہنچنے کی کوشش کرتا اور ہر درد سری مول لے کر اسے شہر واپس لے جانے کی کوشش کرتا۔ یوں وہ کار صبح نمودار ہونے سے پہلے ہی وہاں سے غائب ہو جاتی اور کسی کو کانوں کان بھی خبر نہ ہو پاتی کہ رات کے اندھیرے میں وہاں ایک مشتبہ کار موجود تھی۔ ان واقعات سے علاقے کے دوسرے چوکیداروں کا واقف ہونا ایک لازمی امر تھا، لیکن احمد نے ان کی نفسیاتی حالت پر روشنی ڈال کر یہ بتا دیا تھا کہ وہ پولیس تھانے سے متعلقہ پیچیدگیوں سے اپنا دامن بچائے رکھنے کے لیے خود کو ہر ہنگامے سے بے خبر ظاہر کرنے میں اپنی عافیت محسوس کرتے ہیں۔ احمد کو ہدایات دے کر وہیں چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ شریمان سنگھ مر جاتا یا زندہ رہتا، ہر دو صورتوں میں اس کی کار کی وہاں موجودگی بھرپور جواز کی حامل تھی، اس لیے ہم اسے وہیں چھوڑنے کا فیصلہ کر کے شہر کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں حسب دستور اپنی کالی شراٹ چلا رہا تھا جبکہ مرسیڈیز کی ڈرائیونگ سیٹ پر اشرف خان نے سنبھال لی تھی۔ راستے میں اشرف خان کی گاڑی آگے رہی تاکہ کہیں جانچ پڑتال کے لیے کسی پولیس پارٹی وغیرہ سے سامنا ہو تو وہ اپنے طور پر مداخلت سے باز رکھ سکے۔ شہر کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے کم از کم 2 مقامات پر میں نے پولیس والوں کو سرگرم دیکھا، لیکن ان کی توجہ مال بردار گاڑیوں اور رکشہ ٹیکسی میں سفر کرنے والے لوگوں پر مرکوز تھی جنہیں ڈرا دمکا کر وہ جیب گرم کر سکتے تھے۔ نسبتاً نئے ماڈل کی چمکتی ہوئی گاڑیاں عام طور پر ان کی توجہ سے محروم تھیں، اس لیے ہمیں بھی نہیں روکا گیا۔ ایس ٹی ایف کے اسٹیشن 4 پر ہمارے پہنچتے ہی رونق اور چہل پہل شروع ہو گئی۔ ان چاروں قیدیوں کی آنکھوں پر راستے ہی میں کالی پٹیاں باندھ دی گئی تھی تاکہ وہ غیر ضروری طور پر ایس ٹی ایف کے اراکین اور ٹھکانے کے بارے میں واقف نہ ہو سکیں۔ وہاں موجود لوگوں نے للی اور پارو کو بہت حیرت سے دیکھا۔ گاڑیوں سے اتارے جانے سے قبل ان کے پیر کھول دیے گئے تھے، ان کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے ہاتھوں بلائنڈ فولڈز اور منہ میں ٹھنسے ہوئے کپڑے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کسی سنگین جرم میں ملوث تھیں، اسی لیے اس حالت میں پکڑ کر لائی گئی تھی۔ لیکن اس کے باوجود ایس ٹی ایف کے عملے کے کسی رکن نے ان سے کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ اشرف خان انہیں اندر بھجوانے کے انتظامات کر رہا تھا کہ ظفر کے دفتر کی طرف چل دیا۔ ظفر کے دفتر کا نقشہ قدرے بدلا ہوا تھا۔ زخمی ہونے کی وجہ سے اس نے اپنے لیے بستر نماز صوفے کا بندوبست کر لیا تھا جس کے ساتھ رکھی ہوئی سینٹر ٹیبل پر کچھ کاغذات رکھے ہوئے تھے۔ کہو مشن کیسا رہا؟ مجھے دیکھتے ہی اس نے بائیں کوہنی کے سہارے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ بس آج شریمان سنگھ کے ستارے ہی یاور تھے کہ وہ بچ گیا، ویسے آج اس کی بدنیتی کھل کر سامنے آ گئی۔ وہ غزالہ کے بارے میں بھی اپنی کہانی پر اڑا ہوا تھا۔ ظفر کے استفسار پر میں نے اسے پوری کہانی سنا ڈالی۔ اس کے لیے یہ بات حیرت ناک ثابت ہوئی کہ شریمان سنگھ نے مجھے گھیرنے کے لیے پرتشدد حربوں کی بجائے عیش و نشاط کی راہ اختیار کی تھی۔ مجھے امید نہیں ہے کہ وہ سمندر سے زندہ لوٹ سکے۔ میرے خاموش ہونے پر ظفر نے گہرا سانس لے کر کہا، وہ
مر گیا تو اس کی واپسی کا معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے گا۔ آج اس کا اصل روپ دیکھ لینے کے بعد میری ہر خوش فہمی دور ہو گئی ہے۔ وہ زندہ بچ بھی گیا تو غزالہ کو آسانی کے ساتھ واپس نہیں کرے گا۔ اب تو میں یہی دعا کر سکتا ہوں کہ ہانگ کانگ میں پھنسی ہوئی لڑکی شکنتلا کی بجائے غزالہ ہو۔ اسے وہاں سے واپس لانا نسبتاً آسان ہوگا۔ شاید تمہیں یہ جان کر حیرت ہو کہ ویرا نے مجھے فون کیا تھا۔ چند ثانیوں کے سکوت کے بعد ظفر نے ہلکی مگر بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میرے لیے وہ چونکا دینے والی اطلاع واقعی ناقابل یقین۔ کیا واقعی؟ ہاں، اس نے کوئٹہ سے میری عیادت کے لیے فون کیا تھا۔ وہ واقعی بہت عجیب و غریب عورت ہے۔ ظفر اس کے ہاتھوں خاصی بری طرح زخمی ہو چکا تھا، اس لیے اس کے لب و لہجے میں ویرا کے لیے نرمی محسوس کر کے میں حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ تو کیا تم نے اسے معاف کر دیا؟ وہ معافی مانگتی تو شاید میں اسے معاف بھی کر دیتا، اس نے احمقانہ لہجے میں کہا۔ وہ اپنے کیے پر ذرا بھی نادم نہیں تھی، لیکن اسی کے ساتھ میرے زخمی ہونے پر پریشان بھی تھی۔ البتہ اس نے یہ ضرور کہا کہ میرے ساتھ سفر کرتے ہوئے اس کے پاس بارودی پھول سے ہلکا کوئی شعبدہ نہیں تھا، ورنہ مجھے اتنے زخم نہ آتے۔ غضب خدا کا! یعنی وہ فون پر بھی اپنی اس حرکت کا دفاع کر رہی تھی۔ اب چھوڑو اسے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ظفر نے خفیف سی مسنسی کے ساتھ کہا۔ بعض اوقات بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بہت اہم ثابت ہوتی ہیں۔ اسے آوارہ کہہ کر میں نے اس کی انا کو مجروح کیا تھا۔ بعد میں دوستی ہو جانے کے بعد بھی وہ اپنی اس توہین کو نہیں بلا سکی اور ایک انتقامی کارروائی کر گزری۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اس کی حرکت کو حق بجانب تصور کرتے ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ بڑی حد تک، ظفر بولا۔ اس کے شدید رد عمل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک اچھی اور عزت دار عورت چھپی ہوئی ہے جو اپنی تذلیل برداشت نہیں کر سکتی۔ میرے زخم سطحی ہیں، یہ آج نہیں تو کل بھر جائیں گے، لیکن اس کے دل پر لگا ہوا زخم مدتوں مندمل نہیں ہو سکے گا۔ آج اس سے بات کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ ایشٹن کے ساتھ اس کے مراسم میں پسند کے بجائے جبر کا دخل تھا۔ میں تمہاری رائے پر تنقید نہیں کرتا، لیکن میری نئی رائے یہ ہے کہ ویرا اور کچھ ہونے کے ساتھ ہی اتنی بڑی اداکارہ ہے کہ اسے اس سال کا آسکر ایوارڈ ملنا چاہیے۔ میں نے اپنی عمر کسی جزیرے میں نہیں، انسانوں کو دیکھتے پرکھتے گزاری ہے۔ اس نے مجھے سمجھانے کی نیت سے متانت کے ساتھ کہا۔ اس کی روحانسی آواز سن کر مجھے اس کی دلی کیفیت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ دیکھا جائے تو وہ میرے ساتھ زیادتی کر کے دل ہی دل میں شرمسار بھی تھی، لیکن اس کی انا اسے معذرت کے دو بول بولنے سے روک رہی تھی۔ ایسے مواقع پر انسان کا قول نہیں عمل دیکھا جاتا ہے۔ میں بحث میں نہیں پڑتا۔ اگر تمہاری اور اس کی صلح صفائی ہو گئی تو یہ بہت اچھا ہے۔ تم دونوں مشترکہ مفادات کے لیے آئندہ بھی مل جل کر کام کر سکو گے۔ میں بھی اس کی ذات میں بس اتنی ہی دلچسپی لے رہا ہوں۔ وہ جلدی سے بولا۔ اسے اپنانے کے بارے میں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا ہے۔ وہ بہرحال ایک ذہین اور خطرناک لڑکی ہے جو اس وقت غلط راہوں پر چل رہی ہے۔ جب تک وہ اس گمراہی سے تائب ہو کر راہ راست پر نہ آ جائے، میں اس کی طرف پیش قدمی نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری فرمائش پر وہ یہ بھی کر گزرے۔ میں نے اس پر ہلکی سی چوٹ کی۔ وقت آنے پر دیکھا جائے گا۔ فی الحال تو میں اس کی کامیابی کا آرزو مند ہوں۔ وہ ایران کب تک جا رہی ہے؟ میں نے چونک کر سوال کیا۔ وہ اب تک ایرانی سرزمین پر کافی دور تک سفر کر چکی ہوگی۔ اس نے اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کا ایرانی اسمگلروں سے رابطہ ہو گیا تھا۔ اسے ان کی جیب میں 7,000 ڈالنے پڑے تھے۔ خبری ہم تک پہنچ گئی۔ میں نے مسرت کے ساتھ کہا، ورنہ ہم جانے کب تک بے یقینی میں مبتلا رہتے۔ سمندر سے شریمان سنگھ کی لاش برآمد ہوئی تو یہ بھی تمہاری کامیابی ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ آنے والے 2 دن ہمارے لیے خوشگوار ہوں گے۔ بس غزالہ کا معاملہ ذرا پھنسا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں اب اسی طرف توجہ مرکوز کروں گا۔ میں نے کہا، تم شریمان سنگھ کے ساتھیوں کو دیکھ لینا۔ مجھے ان میں سے صرف شریمان سنگھ کا ڈرائیور ہی توجہ کا مستحق نظر آ رہا ہے۔ نہیں، باری باری ان سب ہی کو دیکھنا ہوگا۔ وہ گہری سنجیدگی کے ساتھ بولا۔ ان میں پارو شاید مالدار گھرانے کی بگڑی ہوئی لڑکی ہو، لیکن للی کا نام شاید میرے ریکارڈ پر ہے۔ تفریح کے دلدادہ اعلی حلقوں میں وہ ڈانسنگ بیوٹی کے نام سے پہچانی جاتی ہے اور اہم سرکاری افسران سے قریبی مراسم رکھتی ہے۔ پھر وہ تم لوگوں کی نگاہوں سے کیسے بچی ہوئی ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ خفیہ سرکاری اداروں کا کھیل ہے۔ وہ شاید للی کو چارہ بنا کر بڑی مچھلیوں پر ہاتھ ڈالنے کی فکر میں ہے۔ ہمیں تو صرف رسمی طور پر اس کے وجود کی اطلاع دی گئی ہے۔ للی کا باپ ایک انگریز تھا۔ وہ سیاحت کے لیے یہاں آیا اور ایک ہندو عورت کے جال میں پھنس گیا۔ للی 8 برس کی تھی کہ اس کا باپ اپنی بیوی کی تیزی سے ڈلتی ہوئی جوانی سے اکتا کر کہیں لاپتہ ہو گیا اور للی کی ماں آوارگی کی راہوں پر چل پڑی۔ دیکھا جائے تو اس
نے اپنے باپ کی کمائی سے للی کو پروان چڑھانے کے ساتھ اعلیٰ تعلیم بھی دلائی، لیکن اسے اپنے رنگ میں رنگنے سے نہیں بچا سکی۔ للی اپنے تعلیمی دور میں ہی پار پردے نکالنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ تمہاری اطلاعات قابل رشک ہیں۔ اچھا ہی ہوا کہ میں ان سب کو ہاکس بے پر رہا کرنے کی بجائے اپنے ساتھ لے آیا، بس ہٹ کے چوکیدار کو سمجھا بجھا کر وہیں چھوڑ دیا۔ میرا خیال ہے کہ وہ پولیس کے جمیلوں سے اپنی جان بچانے کے لیے خود ہی خاموش رہے گا یا رپوش ہو جائے گا۔ میں نے کہا اس کے لیے مشکل صورتحال اسی وقت پیدا ہوگی جب شریمان سنگھ سمندر میں غرق ہونے کی بجائے زندہ نکل آئے گا۔ وہ ایک سفارتکار ہے، اس لیے ہمارے ملک میں اس کو ہر طرح کا سفارتی تحفظ حاصل رہے گا۔ زیادہ سے زیادہ اسے ناپسندیدہ شخص قرار دے کر ملک چھوڑنے کا حکم دیا جا سکتا ہے۔ اس کے سنگین جرائم کے اعتبار سے اسے یہاں کوئی سزا نہیں دی جا سکتی، لیکن اس کی موت کو یقینی بنانا میرے اور تمہارے بس سے باہر ہے۔ ظفر معنی خیز انداز میں مسکرایا اور بولا، تم جا کر غزالہ کی خیر خبر لو، ہو سکتا ہے کہ صبح تک میں تمہیں کوئی اچھی خبر سنا سکوں۔ اگر میں صحیح آدمی سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو تھوڑی ہی دیر میں طاقتور سرچ لائٹوں سے لیس ہیلی کاپٹر ہاکس بے کی ساحلی پٹی پر نیچی پروازیں شروع کر دیں گے اور اسے کہیں امان نہیں مل سکے گی۔ خدا تمہیں اپنے ارادوں میں کامیاب کرے، میں نے اپنے دل کی گہرائیوں سے کہا اور روانگی کے لیے اٹھ گیا۔ ظفر کو چھوڑ کر میں فلیٹ پر پہنچا تو سلطان شاہ بے تابی کے ساتھ میرا منتظر تھا، لیکن اس کا منہ بدستور پھولا ہوا تھا۔ میں نے اسے راضی کرنے کے لیے اپنی کتھا سنانی چاہی تو اس نے خشک لہجے میں مجھے روک دیا اور بولا، تم جو کچھ کر آئے ہو اس سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میرے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ تم کسی ٹوٹ پھوٹ کے بغیر لوٹ آئے ہو۔ اب اگر فرصت ہو تو ذرا مکاؤ فون کر لو، ان لوگوں کو تمہاری یا ویرا کی تلاش ہے۔ یا کسی کا فون آیا تھا؟ میں نے حیرت اور تیزی کے ساتھ سوال کیا۔ ہاں، وہی عورت تھی جس سے پہلے بات ہوتی رہی تھی، وہ بیزاری کے ساتھ بولا۔ تو تم نے اس سے بات کیوں نہیں کی؟ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے پوچھا۔ میری آواز اس کے ساؤنڈ اسکینر پر ریکارڈ نہیں ہے، اس لیے اس نے مجھ سے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ ویرا کو یا تمہیں پوچھ رہی تھی؟ وہ ایک اہم اطلاع تھی۔ میں وقت کے فرق کو نظر انداز کرتے ہوئے فوراً ہی ڈرائنگ روم کی طرف چل دیا جہاں فون موجود تھا۔ مکاؤ میں کوانگ فو کے ٹھکانے پر فون کے ذریعے رابطہ کرنا ایک عجیب و غریب تجربہ تھا۔ پہلی ہی کوشش میں فون کا سلسلہ مل گیا، پھر وہی آفت زدہ چوہے کی چون چون سنائی دینے لگی۔ میں مکمل طور پر خاموش رہا۔ مقررہ وقت گزرنے کے بعد کوانگ فو کی سیکٹری لائن پر آ گئی۔ میں کراچی سے ڈینی بول رہا ہوں۔ اس کی ہیلو کے جواب میں نے انگریزی میں کہا، تم کہاں غائب تھے؟ اور وہ ڈان کی منہ بولی بیٹی کہاں ہے؟ اس کا لہجہ بے تکلفانہ تھا، شاید اس کے ساؤنڈ اسکینر نے میری آواز کو پہچان لیا تھا۔ اس کے لہجے سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کے پاس کوئی بری خبر نہیں تھی۔ ہانگ کانگ والی مس ترپاٹھی تم کو پہچانتی ہے؟ مکاؤ سے سوال کیا گیا۔ بالکل، بہت اچھی طرح پہچانتی ہے۔ وہ اس وقت کہاں ہے؟ میں نے بے تابی سے پوچھا۔ وہ ہانگ کانگ میں ہی ہے اور اس کی وجہ سے بہت بڑی مشکل کھڑی ہو گئی ہے۔ ڈان کے اثر و رسوخ کی بنا پر سارا معاملہ خوش اسلوبی سے نمٹ گیا ہے، کیونکہ ڈان نے خود ہی اپنے غدار ساتھیوں کو پولیس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ 2 پہلے ہی ٹھکانے لگائے جا چکے ہیں، باقی 2 کو ان کے کمی گاہوں سے نکال کر پولیس کے قبضے میں دینے کے بعد باقی لوگوں کی گلو خلاصی ہو گئی ہے۔ لڑکی کا کیا بنا؟ اس کے خاموش ہونے پر میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا۔ اس نے ڈان کے ساتھ آنے سے انکار کر دیا ہے، اس نے خبر دی۔ دوسری طرف اس کے ساتھ آنے والے مرد کی نیت بھی ڈاواں ڈول ہو گئی اور وہ مس ترپاٹھی کو اپنے ساتھ ہی لے جانا چاہتا تھا۔ تو کیا وہ اس کے ساتھ جانے پر رضامند ہے؟ میں نے حیرت کے ساتھ سوال کیا۔ یہی تو مصیبت ہے کہ وہ کسی کے ساتھ جانے پر آمادہ نہیں ہے۔ اس کی شناخت ترپاٹھی کے پاس موجود کاغذات سے ہوئی، اس لیے ہانگ کانگ پولیس مسٹر ترپاٹھی کو ہی لڑکی کا واحد قانونی وارث قرار دے رہی تھی۔ اس کے دستبردار ہوئے بغیر لڑکی ڈان کے قبضے میں نہیں آ سکتی۔ لیکن وہ کیا کہتی ہے؟ اسے ڈان کے ساتھ جانے میں کیا اعتراض ہے؟ اس نے ڈان کو بھی مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس کے دونوں دعوے دار جعلی اور اس کی جان کے دشمن ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے وہ پولیس ہی کی تحویل میں رہنا چاہتی ہے۔ اوہ، اس سنگین اور غیر متوقع صورتحال نے مجھے بوکھلا کر رکھ دیا۔ اب چکر یہ ہے کہ لڑکی کے بیان کی بنا پر پولیس نے چھان بین مکمل ہونے تک مسٹر ترپاٹھی کی سفری دستاویزات ضبط کر لی تاکہ وہ ہانگ کانگ سے فرار نہ ہو سکے۔ اسی کے ساتھ ڈان کو بھی ہانگ کانگ میں رہنے کا پابند کیا جا چکا ہے، لیکن ترپاٹھی اچانک ہی کہیں غائب ہو گیا ہے۔ میں جلد از جلد اس جنجال سے نکلنا چاہتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ لڑکی اپنے حالیہ تجربات سے دہشت زدہ ہے، اس لیے دوست اور دشمن کی تمیز کھو بیٹھی ہے۔ ڈان اسے پیار و
محبت سے راہ راست پر لا سکتا ہے؟ ناممکن۔ اس کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ موجودہ حالات میں پولیس ڈان کو لڑکی کے پاس بھٹکنے بھی نہیں دے گی۔ وہ ڈان ہے، اس لیے اپنے 5 اسٹار ہوٹل میں محصور ہے۔ اس کی جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو لڑکی کے خطرناک بیان کی بنا پر جیل یا حوالت کی ہوا کھا رہا ہوتا۔ تم لوگوں نے ڈان کو بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ ابھی تک تم صرف مسائل ہی بتا رہی ہو۔ تمہارے پاس اس صورتحال کا کیا حل ہے؟ ڈان کی بیٹی کو فوراً ہانگ کانگ پہنچ کر ڈان سے ملنا ہوگا تاکہ وہ دونوں مل کر کوئی راہ نکال سکیں۔ لیکن میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ وہ شہر سے باہر گئی ہوئی ہے، میں نے الجھن آمیز لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے وہ کئی روز تک واپس نہ آ سکے، اسی لیے مجھے تم سے متعارف کرا کے گئی ہے۔ اگر تمہیں پورا یقین ہے کہ مس ترپاٹھی تمہیں پہچان لے گی اور تمہارا مشورہ بھی قبول کر لے گی تو تمہیں بلا تاخیر ہانگ کانگ پہنچنا چاہیے۔ تم صبح ہی روانہ ہو جاؤ تو بہت بہتر ہوگا۔ ناممکن ہے، ابھی تو میرے پاس ہانگ کانگ کا ویزا بھی نہیں ہے، میں نے پرتفکر لہجے میں کہا۔ مجھے فوراً ہی یاد آ گیا تھا کہ اگلے دن سیٹھ حبیب جیوانی نے مجھے ٹریڈ لائن کے دفتر میں طلب کیا ہوا تھا، جہاں ایک اہم ترین اجلاس متوقع تھا۔ عرصہ دراز سے التوا میں پڑے ہوئے اس مرحلے کو نظر انداز کر کے میں اچانک ہی ہانگ کانگ روانہ ہو جاتا تو نہ صرف حبیب جیوانی بلکہ مافیا کے سارے بڑے میری طرف سے بدظن ہو جاتے۔ اگر تمہارے پاس اپنے ملک کا پاسپورٹ ہے تو تمہیں ویزا لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سیاحت اور خریداری کے نام پر یہاں 3 ماہ کا ویزا ہاتھوں ہاتھ مل جاتا ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ تم نے آنے میں تاخیر کی تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ مس ترپاٹھی ہاتھ سے نکل جائے گی اور تمہیں بے نیل و مرام واپس لوٹنا پڑے گا۔ کیوں؟ لڑکی کہاں چلی جائے گی؟ میں نے چونک کر سوال کیا۔ تم بول رہے ہو کہ ہانگ کانگ میں ہوٹلوں سے لے کر جیلوں تک میں جگہ کی قلت ہے، وہاں والے ہر معاملے میں بہت مستعد اور پھرتیلے ہیں اور بلا وجہ کسی کو نہیں پالتے۔ فوری طور پر کوئی حل سامنے نہ آیا تو وہ مس ترپاٹھی کو بھارت واپس بھیج دیں گے، کیونکہ اس کے سفری کاغذات بھارتی ہیں اور وہ وہیں سے آئی تھی۔ اس کا وہ انکشاف سنتے ہی مجھ پر 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ بہت باریک لیکن بالکل سامنے کی بات تھی کہ کسی بھی الجھن کے نتیجے میں غیر ملکیوں کو جبراً بے دخل کر کے ان کے ملک یا آخری منزل کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ شاید غزالہ کو نئی دہلی سے ہانگ کانگ لانے والا اس رمز سے پہلے ہی آگاہ تھا۔ اسے یہ بھی معلوم رہا ہوگا کہ اس لڑکی کو مجبوراً ہانگ کانگ بھیجا گیا ہے، اسی لیے شکوک و شبہات کی فضا پیدا ہوتے ہی وہ روپوش ہو گیا تاکہ ہانگ کانگ کے حکام کوئی سیدھی راہ نہ پاتے ہوئے اسے دوبارہ نئی دہلی بھیج دیں۔ میرے لیے وہ بہت مشکل صورتحال تھی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس وقت مجھے یہی یقین نہیں تھا کہ ہانگ کانگ میں بیٹھی ہوئی لڑکی واقعی غزالہ تھی یا اس کے دھوکے میں لکھنؤ کی شکنتلا دیوی کو وہاں بھیج دیا گیا تھا۔ اگر میں مافیا والوں کی برہمی کا خطرہ مول لے کر اس سفر پر روانہ بھی ہو جاتا تو اس امر کی کوئی ضمانت نہیں تھی کہ ہانگ کانگ میں غزالہ میرے سامنے ہوتی۔ میرے وہاں پہنچنے پر اگر وہ شکنتلا ثابت ہوتی تو کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ اپنی الزام تراشی کا رخ میری طرف موڑ کر مجھے کسی ناکردہ جرم کی سزا میں پھنسوا دیتی۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں، میں نے تھکی ہوئی آواز میں کہا۔ یہاں کی صورتحال کا جائزہ لے کر میں تھوڑی دیر میں دوبارہ تمہیں فون کروں گا۔ یہ یاد رکھنا کہ ہم تم سے 4 گھنٹے آگے ہیں۔ میں تمہارے فون کال کے انتظار میں اپنی رات برباد نہیں کروں گی۔ طنزیہ لہجے میں اپنی بات مکمل کر کے اس نے فون بند کر دیا۔ اس وقت تک سلطان شاہ میرے سر پر مسلط نہیں ہوا تھا، اس لیے میں نے چند ثانیوں تک سوچنے کے بعد حبیب جیوانی کے گھر پر فون کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے لیے وہ بہت نازک اور پیچیدہ مرحلہ تھا جس سے نمٹنا آسان نہیں تھا۔ ایک طرف غزالہ ہانگ کانگ میں مخدوش حالات میں گری ہوئی تھی، اسے نئی دہلی سے وہاں پہنچانے والا بھارتی ایجنٹ روپوش ہو چکا تھا اور ڈون کوانگ فو ویرا کی سفارش کے عین مطابق اسے اپنی تحویل میں لے کر بحفاظت کراچی بھیجنے کے لیے کوشاں تھا۔ لیکن غزالہ اپنے تلخ ترین تجربات سے اس قدر خائف ہو چکی تھی کہ وہ پولیس کی محفوظ تحویل سے نکل کر کسی اجنبی پر بھروسہ کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھی۔ اس کے دوسری بار اغوا ہونے کے بعد سے اس سے میرا رابطہ منقطع تھا اور وہ مسلسل شریمان سنگھ یا اس کے ہم وطن سیکرٹ ایجنٹوں کی قید میں رہی تھی۔ اسے سرے سے اندازہ ہی نہیں ہو سکا ہوگا کہ میں پس پردہ رہتے ہوئے اس کی رہائی کے لیے کیا کچھ جتن کر رہا تھا۔ اسی طرح اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کے واحد دعوے دار کے طور پر ہانگ کانگ پولیس کے سامنے آنے والا ڈان واقعی اس کا ہمدرد اور خیر خواہ تھا۔ سانپ سے ڈسے ہوئے آدمی کی طرح وہ رسی سے بھی خوفزدہ تھی۔ اس رد عمل میں غزالہ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ جو کچھ کر رہی تھی وہ ذاتی تحفظ کے فطری تقاضوں کے عین مطابق تھا۔ غلطی میری تھی کہ میں ویرا کے ساتھ اس پلان
مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے اس ناگزیر امکان کو فراموش کر بیٹھا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔